بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جو ہم آپ کو واقعہ جس صحابی کا بیان کرنا شروع کر رہے ہیں، اسلام لانے سے قبل ان کا نام کچھ اور تھا اور اسلام لانے کے بعد ان کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور رکھا۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام تھا حسین بن اسلام، صاد حسین بن اسلام، اور اسلام لانے کے بعد ان کا نام ہو گیا عبداللہ بن سلام۔ حسین بن سلام اسلام لانے سے پہلے تھا اور اسلام لانے کے بعد عبداللہ بن سلام۔ یہ یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اور یہ ان یہودیوں میں سے جو یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے اطراف میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ مدینہ شہر ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پہ آ کر آباد ہو گئے تھے کہ آخری نبی ادھر ہی آئیں گے، ہم میں سے ہی ہوں گے۔ آخری نبی کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو نشانیاں انہوں نے اپنی کتاب تورات میں پڑھی تھی نا، اس نشانی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کی جو آمد ہوگی وہ کھجور والی زمینوں پر ہوگی، اور مدینہ کی زمین یہ شروع سے ہمیشہ سے یہ ایسی پیاری زمین رہی ہے کہ یہاں پہ کھجوریں بہت رہیں، بہت کھجوروں کے درخت ایسے ہیں جیسے باغوں میں جنگل۔ کھجوروں کے درخت ہم نے دیکھے، کھجوروں کے باغ دیکھے ہم نے مدینہ میں، ایسے گنجان گھنے باغات، یعنی ایک باغ میں پتہ نہیں کتنے کتنے درخت۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی اس زمین میں آئیں گے جس زمین میں کھجوریں زیادہ ہیں، اور وہ زمین کون سی ہے؟ تو یہ اپنی کتاب یعنی تورات کی نشانی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے ہی مدینہ کی زمین پر آ کر رہنا شروع ہو گئے تھے کہ آخری نبی یہیں آئیں گے، اور یہ انتظار بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہودی عالم تھے، اور اس وقت کے یہودی عالم اپنی کتاب پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ آج کے یہودیوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی نہ کتابیں محفوظ ہیں، نہ ان کا دین محفوظ ہے، اور نہ ان کے دین میں نجات ہے۔ اگر آج کوئی یہ کہے نا میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر میری مرضی پر چلنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر آپ کی نبوت پر ایمان لاؤ۔ تو اس زمانے کے یہودی اپنی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ یہودی عالم تھے، اور یہ اپنے مذہب اور اپنی کتاب پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو، عبداللہ بن سلام اسلام لانے سے پہلے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، 3 حصوں میں۔ ایک حصہ یہ اپنے عبادت خانوں میں، یہودیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے نا، اس میں بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں کو نا وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت کا تھا، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دینے کا تھا، تورات لوگوں کو پڑھاتے تھے، کیونکہ اس وقت تو قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نئی دنیا میں تشریف لائے تھے، تو قرآن بھی نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آیا نا، 40 سال کی عمر کے بعد قرآن کریم آنا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کے 40 سال بعد۔ تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے مختلف قسم کے مذاہب تھے، کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو پھر صرف کیا رہ گیا؟ اسلام۔ صرف کیا رہ گیا؟ صرف اسلام اور مسلمان، نہ یہودیت نہ عیسائیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اسلام کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں نہیں چلے گی، نہ یہودیت چلے گی نہ عیسائیت، نہ عیسائی چلیں گے نہ یہودی چلیں گے، صرف کون چلیں گے؟ اسلام اور کافر۔
جو اسلام قبول کرے گا وہ مسلمان، جو اسلام قبول نہیں کرے گا چاہے وہ یہودی عیسائی، وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی چیز لے کر آئے گا اللہ کے یہاں وہ قبول، اب چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے یہاں قبول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نہ اسلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نہ قرآن تھا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی تشریف آوری کے 40 سال بعد اسلام قرآن آنا شروع ہوا۔ جب اسلام اور قرآن آنا شروع ہوا تو یہودیت اور عیسائیت ختم ہونا شروع ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ یہودیت اور عیسائیت ختم ہو گئی۔ قیامت تک صرف کیا رہے گا؟ کوئی آسمانی کتاب نہیں رہے گی، آسمانی کتابیں بھی ساری کیا ہو گئی؟ ختم۔ اب کیا رہے گا قیامت تک؟ قرآن۔ آسمانی کتابوں میں سے کیا رہ جائے گا؟ اور کون سے نبی کی شریعت رہے گی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اسلام رہے گا بس۔ تو انہوں نے عبداللہ بن سلام اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ اپنے عبادت خانوں میں، جو یہودیوں کا عبادت خانہ ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں گرجا گھر، اس میں یہ لوگوں کو نا واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور اپنی کتاب تورات پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک کام تھا۔ دوسرا حصہ انہوں نے اپنی زندگی کا، اپنے دن کا، اپنے کام اور کاروبار کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ کچھ کام اور کاروبار کیا کرتے تھے۔ ان کے باغ تھے، کھجور کے باغ تھے، اس میں ہی محنت کیا کرتے تھے، اس کو دیکھا کرتے تھے، اس میں پانی دیا کرتے تھے، اس کی کھجور اترا کرتی تھی، بیچا کرتے تھے، پھر اس کو دوبارہ سے لگایا کرتے تھے۔ تو اپنی زندگی کا ایک حصہ کھجور اور دنیا کے کاموں کے لیے، باغ میں دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا، اور تیسرا حصہ اپنی زندگی کا اپنی کتاب پڑھا کرتے تھے، تورات پڑھا کرتے تھے صرف، واعظ و نصیحت نہیں۔ واعظ و نصیحت کا ٹائم تو الگ تھا، ایک وقت انہوں نے رکھا تھا صرف قرآن، اپنی تورات کی تلاوت کا، کہ اس کو پڑھا کرتے تھے، بس تورات پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہودی تھے، قرآن کریم اس وقت تک دنیا میں آیا نہیں تھا، تو یہ اپنی کتاب تورات پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ 3 حصوں میں انہوں نے اپنی زندگی کو تقسیم کیا ہوا تھا اسلام لانے سے پہلے۔ ایک حصہ گرجا گھر کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایک حصہ دنیا کے کاموں کے لیے، اور ایک حصہ اپنی کتاب کی تلاوت پڑھنے کے لیے، تورات کے پڑھنے کے لیے۔ یہ ان کا کام 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ ان کا دن کتنے کاموں میں 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ اچھا، ان کا ایک معمول تھا، جب یہ اپنی کتاب تورات پڑھا کرتے تھے، تورات ایک آسمانی کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلا کے دی تھی نا، پتہ ہے بھائی؟ یہ نہیں پتہ؟ کیسے پتہ؟ آپ تھے اس وقت؟ تو تورات ایک آسمانی کتاب تھی، اب تو اس میں ملاوٹ ہے، اب تو یہودیوں نے اس کتاب میں اپنی باتیں شامل کر دیں، اللہ کی باتوں کے علاوہ اپنی بات۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں باتیں اتاری تھی نا آسمانوں سے، وہ تو بدل گئی، انہوں نے ساری باتیں ہٹا دی، اپنی باتیں لگا دی یہودیوں نے۔ تو اس وقت تورات ایک آسمانی کتاب تھی، اب نہیں ہے، اب تو ملاوٹ ہے۔ جیسے دودھ میں پانی ملا دیجیے تو دودھ رہتا ہے، پانی رہتا ہے۔ تورات میں یہ بھی یہودیوں نے یہ کام کیا، گندگیاں ملا دی، تب تورات نہیں رہی، وہ آسمانی کتاب نہیں رہی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس وقت آسمانی کتاب تھی، اب یہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ اب تورات اگر آپ یہودیوں سے لے گے نا جا کر، تو کسی یہودی کے ہاتھ میں ایک تورات ملے گی، دوسرے کے ہاتھ میں دوسری طرح کی، تیسرے کے ہاتھ میں تیسرے کی طرح کی، یعنی ایک تورات میں اگر 10 صفحے ہیں تو دوسرے میں 15 صفحے، تیسرے میں 30 صفحے، ہر ایک کا مضمون بھی الگ۔ تو سب نے اپنی اپنی باتیں شامل کی، جس کو اچھی بات اچھی ہے تورات کا حصہ بنا دی، جس کو جو اچھا لگا تورات میں شامل کر کر ایک نئی تورات بنا دی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں سے اتاری تھی وہ تو اب نہیں رہی، وہ دودھ اب خالص نہیں رہا، اب ملاوٹ ہو گئی۔ کیا آ گیا اس میں؟ اب وہ تورات۔ تو عبداللہ بن سلام جب یہودی تھے، اپنی کتاب تورات کو پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت کی جو تورات تھی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو آسمانوں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، جو صحیح تورات تھی، جو صحیح آسمانی کتاب تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ میرے آخری پیغمبر، میرے آخری نبی جو آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا، اور وہ کھجور والی زمین میں اتریں گے، وہاں آئیں گے، وہاں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کریں گے، اس زمین پر وہ رہیں گے، ان کا قیام وہاں پہ ہوگا۔
اس تورات میں یہ تھا. آج کی جتنی تورات یہودیوں کے پاس ہے کسی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے. چھپا دیا, ہٹا دیا, چورا دیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہے نا, اس لیے انہوں نے کہا ان کا تذکرہ اپنی کتاب سے نکال دو. اللہ کی کتاب نہیں رہی ہے, وہ کس کی کتاب ہو گئی؟ یہودی رائٹروں کی کتاب ہو گئی, یہودیوں کی کتاب ہو گئی. اب اس کو آسمانی کتاب کہیں گے, زمینی کتاب کہیں گے, کون سی کتاب کہیں گے؟ کیونکہ اس کتاب میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تھا. آپ کی آمد سے سالوں پہلے, کئی سو سالوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے تھے. آپ نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا ساری آسمانی کتابوں میں کہ ایک نبی آئیں گے جو حبیب اللہ ہیں, جو میرے محبوب ہوں گے, جن کا نام محمد ہوگا, جو آخری نبی ہوں گے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آخری امت ہوگی, آخری مذہب ہوگا, اسلام ہوگا. تو یہودیوں نے وہ سارا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی تورات میں سے نکال دیا. آپ آج کہیں سے بھی تورات دیکھ لیں, کسی بھی یہودی کے ہاتھ میں تورات دیکھیں, آپ صفحے پلٹتے رہ جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس میں نہیں ملے گا, کہیں بھی نہیں ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں یہودی. تو سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے, مسلمانوں کے. سب سے بڑے دشمن کون ہیں مسلمانوں کے اور اسلام کے؟ یہودی, اسرائیل. سیدھے بیٹھو بھائی, جلدی بیٹھو, بہت اچھی بات ہے, ادب سے بیٹھو, ادب سے, تحیاتی شکل میں, شاباش. تو عبداللہ بن سلام اسلام قبول کرنے سے پہلے تورات پڑھا کرتے تھے, اور جب جہاں اپنی کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا تھا نا تو چپ ہو جاتے تھے, پڑھتے رک جاتے تھے, دعا کرتے تھے, روتے تھے, اے اللہ یہ آخری نبی کب آئیں گے؟ اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما دیں, میری زندگی میں برکت عطا فرما دیں, میں بوڑھا ہو رہا ہوں, مجھے لمبی زندگی دے دیں تاکہ میں آخری نبی کی زیارت کر لوں, ان پر ایمان لے آؤں, میں بھی مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. کچھ دعا کرتے تھے. یہودیوں کے سامنے دعا نہیں کرتے. یہودی تو صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کے دشمن تھے. عبداللہ بن سلام کیونکہ یہودی عالم تھے اور وہ اپنی کتاب کو سمجھا کرتے تھے, اور وہ سچے عاشق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہ سچے طالب تھے, ان کے اندر طلب تھی کہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں. تو جب وہ اپنی کتاب, ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا نا یہ تورات کی تلاوت کرنا, تو جب بھی وہ دن میں جس حصے میں ان کا معمول تھا اس حصے میں اپنی کتاب کی پڑھا کرتے تھے, اپنی کتاب جب پڑھا کرتے تھے تورات, تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, آپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس جگہ پر یہ رک جاتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ آپ کے آخری نبی کب آئیں گے؟ اے اللہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں, میری زندگی میں, میری عمر میں برکت عطا فرمائیے کہ میں آپ کے آخری نبی کو بھی دیکھ لوں, ان کی زیارت بھی کر لوں, ان پر ایمان بھی لے آؤں, ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لوں, مسلمان بھی ہو جاؤں. آپ نے اپنی کتاب تورات میں ذکر فرمایا ان کا, اللہ آپ کا فرمانا بالکل سچا ہے, وہ آئیں گے ضرور. اے اللہ وہ پتہ نہیں کب آئیں گے, مجھے تو نہیں پتا, آپ کو پتہ ہے. اے اللہ میری زندگی میں برکت ڈال دیجیے تاکہ میں ان سے مل لوں, اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو, کیونکہ سچی طلب تھی نا, قبول کر لیا. کیا کر لیا؟ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن سلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا. اور دعا جب بھی اللہ سے مانگی جائے نا سچے دل سے, قبول ہو جاتی ہے. جب انسان صحیح دعا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ, تو قبول ہوتی ہے. ہاں, تو ان کی دعا بھی قبول ہو گئی. ایک وقت یہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ بھائی مکہ میں وہ آخری نبی آ گئے ہیں جن کے آنے کا انتظار تھا, جن کی آمد کا انتظار تھا, وہ آ گئے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق لوگوں سے پوچھا کرتے تھے. جس چیز کی انسان کو طلب ہوتی ہے نا, خواہش ہوتی ہے, انسان اس کے بارے میں جانتا ہے نا, جاننا چاہتا ہے, پوچھتا ہے سب سے. یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پوچھا کرتے تھے سب سے کہ بھائی وہ آ گئے آخری نبی, وہ کہیں خبر آئی ہے, کوئی خبر سنی ہے؟ تو کسی خبر دینے والے نے ان کو خبر دی کہ بھائی آخری نبی تو آ چکے ہیں. نام کیا ہے؟ محمد نام. اچھا ہاں, میں نے اپنی کتاب تورات میں ان کا نام محمد ہی پڑھا تھا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے متعلق لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے. مدینہ میں رہتے تھے, یہ کہاں رہتے تھے, اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. آپ کی پیدائش مکہ میں ہے, آپ کی زندگی کے شروع کے ایام مکہ میں گزرے ہیں. جب آپ 40 سال کے ہوئے مکہ میں آپ کو نبوت ملی. جب آپ 50 سال کے ہوئے تو پھر آپ مدینہ آئے. کتنے سال کی عمر میں آئے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 50 سال 50 ایئرس کہاں گزرے؟ مکہ میں، اور بقیہ 13 سال آپ مدینہ میں رہے. کہاں رہے؟ تو 53 سال کی عمر میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا سفر کیا تھا 53، اور 63 ایئرس یعنی 63 سال کی عمر میں آپ اللہ کے پاس چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جب ان کو اطلاع ملی تو یہ جستجو میں رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے لوگوں سے کہاں ہیں، کیسے ہیں، کیا نام ہے، قد کیسا ہے، باتیں کیسی ہیں. تو ساری باتیں سنتے تھے، پھر اپنی کتابوں میں دیکھتے تھے. ہاں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتوں کو ذکر کیا تھا نا، کہ ایسے ہوں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے، ایسے اخلاق ہوں گے، ایسی عادتیں ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل پہلی آسمانی کتابوں میں کی تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ اس طرح لوگوں سے بات کرتے ہوں گے، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہوں گے، وہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، وہ کسی سے لڑیں گے نہیں، وہ کوئی گندی بات نہیں کریں گے. ساری باتیں تورات میں موجود تھیں. تو عبداللہ بن سلام اسلام لانے سے پہلے ہر مکہ سے آنے والے سے پوچھا کرتے تھے ان کی خوبیاں بتاؤ، ان کی عادتیں بتاؤ. تو جو ان سے مل کر آتا مکہ سے مدینہ وہ کچھ باتیں بتاتا. عبداللہ بن سلام اپنی کتاب تورات کھولتے، دیکھتے ارے یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دی ہے. تو باتیں ان کو اور یقین ہوتا ہے کہ واقعی یہی آخری نبی ہے، واقعی یہی. ایک دن ایسا ہوا، کافی عرصہ گزر گیا، یہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے. ان کی زندگی دن کا ایک حصہ کہاں گزرتا تھا؟ باغ میں نا. میں نے بتایا نا ان کے دن کتنے حصوں میں تقسیم تھا. ایک حصہ کیا کرتے تھے؟ اپنی عبادت خانے میں گزارتے تھے، اور دوسرا حصہ کہاں گزارتے تھے؟ باغ میں گزارتے. تو یہ اپنے باغ میں کچھ کام کر رہے تھے، کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، کھجور اتار رہے تھے. کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، کھجور اتار رہے تھے. اور نیچے ان کی پھپھی وہ بھی باغ میں کام کر رہی ہوں گی، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو ان کو کہیں سے آواز آئی زور سے، لوگوں وہ آخری نبی جن کی آمد کا انتظار تھا وہ مدینہ آ گئے ہیں. مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے نا. مدینہ کے جو مسلمان تھے، مدینہ کے جو صحابہ تھے، صحابیات، بچے، بوڑھے، جوان، سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ مکہ میں آئے، مدینہ میں کب آئیں گے. تو مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دیتے تھے. میں نے بتایا نا، سناؤں گا سیرت میں انشاءاللہ. تو مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت بھی بہت دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے. اور مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافی ستاتے بھی بہت تھے، تنگ کرتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر ہجرت فرمائی. وہ جو ہجرت کا واقعہ میں نے گزشتہ سبق میں بیان کیا تھا، گزشتہ درس میں. تو جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں ایک زور سے آوازیں لگیں، خوشی کی آوازیں. وہ آ گئے آخری نبی جن کی آمد کا انتظار تھا، مدینہ آ گئے. تو یہ اپنے باغ میں کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے. ان کو جیسے ہی وہ آواز سنی تو انہوں نے کھجور کے درخت پر اوپر سے نعرے تکبیر اللہ اکبر لگایا. خوشی کے مارے اللہ اکبر زور سے کہا، اللہ اکبر. ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی، وہ یہودی تھی، اور یہ اندرونی طور پر کیا ہو گئے تھے؟ اسلام سے قریب ہو گئے تھے، بہت قریب ہو گئے تھے. تو ان کی پھوپھی نے اوپر دیکھ کر کہا تیرا ناز ہو. موسیٰ علیہ السلام اگر دنیا میں آتے تو اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تو خوش ہو رہا ہے. کہنے لگے کہ تو اپنے نبی موسیٰ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے نا یہودی. تو ان کی پھوپھی نے کہا تیرا ناز ہو، تو عجیب ہے. موسیٰ علیہ السلام اگر دنیا میں آتے تو اتنی خوشی نہیں مناتا جتنی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہا ہے. یعنی تو ان کے مدینہ آنے پر خوش ہو رہا ہے. تو یہ کہنے لگے پھوپھی نیچے اتر گئے درخت سے. پھوپھی آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی کتاب تورات بہت غور سے پڑھی ہے. اس تورات میں نے جگہ جگہ ان کا تذکرہ پڑھا ہے، اور یہ واقعی سچے اللہ کے نبی ہیں. یہودی ان کو جھٹلا رہے ہیں، مشرک مکہ کے کافر ان کو جھٹلا رہے ہیں، عیسائی ان کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ جھٹلانے والے نبی نہیں ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. میں نے اپنی تورات میں جتنی ان کی نشانیں پڑھی ہیں وہ ساری نشانیاں ان میں موجود ہیں. یہی آخری نبی ہیں، یہی اللہ کے نبی ہیں. ان پر اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہم بچ جائیں گے. اگر ہم نے یہودیوں کی باتوں میں آ کر نا ان پر ایمان نہیں لائے نا تو پھپھی ہم تو جہنم میں جائیں گے. تو ان کی پھپھی کو بھی ان کی بات سمجھ میں آ گئی. وہ پھپھی مسلمان ہونا نہیں چاہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں چاہتی تھی، وہ یہودیت پر قائم تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی آخری نبی مانتی تھی.
لیکن جب عبداللہ بن سلام نے اپنی پھپھی کو صحیح طریقے سے سمجھایا تو پھپھی کی سمجھ میں بات آ گئی. اب ایک سے کیا ہو گئے؟ دو ہو گئے. پھر پھپھی نے اور بھتیجے نے خفیہ پلان تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چپکے سے جائیں گے، کیونکہ اگر ہمارے جانے کی اطلاع یہودیوں کو مل گئی، یہودیوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا نا، وہ تو ناراض تھے، دشمن تھے، ان کو آپ کے آنے کی خوشی تھوڑی تھی، وہ تھوڑی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، وہ تو چاہتے تھے نبی ہمارے میں سے ہو، یہودیوں میں سے کوئی نبی بنے، اس لیے ان کو اس بات کی خوشی نہیں تھی. تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر پوری تیاری کی ہوئی تھی. تو عبداللہ بن سلام اپنی پھپھی کو لے کر خاموشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اسلام قبول کرنے کے ارادے سے. کس ارادے سے؟ اسلام قبول کرنے کی. کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ اتنے عرصے سے انتظار تھا، اتنے عرصے سے دعائیں تھیں، وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، وہ دعائیں قبول ہو گئی نا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی تھی بتائیں؟ اے اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما، تاکہ میں آپ کے آخری نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں. تو وہ دعا قبول ہو گئی، وہ وقت آ گیا اسلام قبول کرنے کا. بولو. تو اب وہ وقت آ گیا ہے. تو اب انہوں نے کام کرنا تھا چھپکے سے، کیونکہ یہودیوں کو پتہ چلتا تو یہودی ان کو مارتے. تو یہ چھپکے سے گئے اپنی پھپھی کو لے کر، اپنی پھپھی کو لے کر چھپکے سے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو جو مدینہ کے مسلمان صحابہ جو تھے، صحابہ بچے بوڑھے جوان سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، اور سب مدینہ کے لوگوں کو بہت خوشی ہو رہی تھی. مدینہ کے لوگ بہت خوش تھے کہ آج ہمارے شہر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اس لیے بہت خوش تھے مدینہ کے لوگ. تو اس خوشی میں سارے مدینہ کے لوگ آپ کے استقبال میں، آپ کی زیارت کو، آپ کے ارد گرد جمع تھے. رش لگا ہوا تھا، ایک ازدحام تھا، ایک جمگھٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر. تو اس دوران یہ بھی پہنچے، اور پھر انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا انشاءاللہ وہ آپ کو اگلی تعلیم میں بتائیں گے انشاءاللہ.